اگر آپ کسی کو زندگی کی آسانیوں میں شریک نہیں کرتے تو صرف علم میں شریک کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق کہہ کر اپنی محنت اور اپنی عقل کا پھل سمجھتا ہے۔ بولنے والا وہی بولتا ہے جو سننے والا سننا چاہتا ہے۔ اندیشے کی عمر بیان تک ہوتی ہے۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مارکیٹ میں دکاندار صبح سے شام تک یکساں محنت کرتے ہیں اور شام کو نتیجہ یکساں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے راستے پر صحیح سفر کر رہا ہو تو بھی اسے کسی اور غلط روی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کا حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا وجود آدم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ تیسری جنگ عظیم کی تعریف یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ہی نہ ہوگا تو جنگ کون لڑے گا؟ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے اور شوق جنت۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی۔ ہمارے پاس ہر شے کی کثرت ہے، صرف وقت کی قلت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے ہم خود ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے خیال کی ترقی بے معنی ہے جب تک دوسروں کے حال کی ترقی نہ ہو۔ نظاروں سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں مانگا جا سکتا۔ فائدے کا سفر بے فائدہ ہے۔ خوشامد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ ملکی معاملات کی بجائے شہنشاہ اپنے قصیدے سنتے رہتے ہیں اور ملک کو مرثیہ خوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے ہونا پسند کرتے ہو۔ انسان بے بس ہے، بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ موت کا راز یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہم اپنی اولاد کے پاس رہتے ہیں اور پھر ماں باپ سے جا ملتے ہیں۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو آندھی سے کجائے دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گر جانے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے۔ قرآن میں کائنات کا تذکرہ ہے اور کائنات میں قرآن کی تفسیر و تفہیم۔ ایک بیج میں ہزارہا درختوں کے ظہور کے لیے لفظ کن موجود ہے۔ سمندر کا دل دریا ہے اور دریا کا دل سمندر ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریزگار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ محبوب کو محبوب میں کجی
یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی ہی کہلائے گا۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں اور کبھی ویرانوں میں شہر آباد کرتے ہیں۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے۔ کسی شے کے کم یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتیں۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گودا ختم کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے خوف سے بچنے کے لیے واحد مناسب اور سہل طریقہ یہ ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ گدھ کی بلند پروازی مردار کی تلاش میں ہے۔ بڑھاپے میں بھی چہرہ جوانوں جیسا چاہتے ہو تو چہرے پر عرق گلاب لگایا کرو۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن چکا ہے۔ جب تک سمندر زندہ ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ صاحب حال کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ سب سے بدقسمت وہ انسان ہے جو اپنے مستقبل سے خائف ہو۔ جہاں اہل عقل کی حد ہوتی ہے وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات الفاظ دل کو محجوب کر دیتے ہیں۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخی کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ انسان کھاتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہے تاکہ کماتا رہے۔